کم از کم نعت خانوں کو پابند کریں کہ وہ اسٹیج پر وہی کلام پڑھیں جو جماعت اہل سنت کا مستند کلام ہے۔ ابھی وہ بچے نے حضرت عباس کو بار بار غازی کہا، تو ہم تو حضرت عباس کو غازی نہیں مانتے۔ حضرت عباس غازی نہیں ہیں۔ اگر آپ غازی ہیں تو دریائے فرات کے کنارے پر بازو کس کے کٹے تھے؟ شہید کون ہوا تھا؟ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر غازی کس طرح ہے؟ یہ غازی کا لیبل جو ہے یہ شیعہ حضرات کا، ان کے ذاکروں کا لگایا ہوا ہے، ان کے علماء کا بھی نہیں ہے۔ اور اس پہ باقاعدہ میرے ساتھ مناظرہ ہو چکا سرگودا کے اندر، اور میرے سوالوں کا جواب شیعہ مناظر نے 2 سال کے بعد ایک چٹ لکھ کر بھیجی کہ جی ہم غازی اس لیے کہتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی، جو ہم سب کے حاجت روا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہے، وہ جب اپنی زندگی میں مختلف جنگوں میں گئے تو وہ حضرت عباس کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس لیے حضرت عباس کو اب غازی کہتے ہیں کہ ان جنگوں سے آپ کامیاب ہو کر واپس لوٹے تھے۔ تو پھر میں نے اس پہ سوال کیا، آج 8 سال ہو گئے ان کی زبان بند ہے۔ میں نے کہا حضرت عباس چھوٹے ہیں، حسنین کریمین بڑے ہیں، چھوٹے کو حضرت علی ساتھ لے جاتے تھے اور حسن اور حسین جو تھے ان کو گھر چھوڑ جاتے تھے۔ اگر وہ بھی ساتھ تھے تو پھر غازی حسین کیوں نہیں کہا جاتا؟ پھر امام حسن کو غازی کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو پھر تو سب کو غازی کہنا چاہیے۔ فقط ایک حضرت عباس کو غازی کہتے ہیں اور باقیوں کو نہیں کہتے۔ تو حضرت عباس کو غازی کہنا یہ ہمارا جماعت اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ بس یہ جو بھی نعت خوان آتا ہے، دیکھیے یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے، تو میلاد النبی کے جلسے میں جب سرکار کی نعت پڑھ لی گئی تو اب پھر غازی کا قصیدہ پڑھا گیا، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اللہ کے سارے نیک لوگ ہیں، آپ نے بھی سبحان اللہ کہا اور اس کی حوصلہ افزائی کی، کرنی چاہیے حوصلہ افزائی۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو مزید نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام کی مدحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کلام وہ پڑھا جائے جو باقاعدہ جماعت اہل سنت کی طرف سے مستند ہو۔ یہ اسٹیج والوں کو بھی چاہیے کہ اجازت نہ دیں، اور عوام الناس کو بھی چاہیے۔ باقی ہم لوگ جھگڑتے تو ہے نہیں، ہم تو پر امن لوگ ہیں، ہم تو دلائل سے بات کرتے ہیں۔ کسی کا جی چاہتا ہے تو مان لیتا ہے،